الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الحلسیت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں، اور تمام اقلیت مسلمہ پر جو ظالم ہو رہے ہیں اپنی شان سے ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں، اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں. میں نے سابقہ درس میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے اور لقب صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے. آپ کے والد بھی عثمان ابی قحافہ اور والدہ سلمہ ام الخیر الحمدللہ سب مسلمان ہیں. سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابی بکر ہیں. یاد رکھیں کہ روایات مختلفہ ہیں. بعض روایات میں ہے کہ اول اسلام لانے والی سیدہ خدیجہ ہے کہ حضور غار حرا سے اترے تو سیدہ خدیجہ کے پاس آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ اول اسلام لانے والے ابی بکر ہیں رضی اللہ عنہ، اور بعض روایات میں ہے کہ اول اسلام لانے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، اور بعض روایات میں ہے کہ اول اسلام لانے والے حضرت زید ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن یاد رکھو یہ روایات مختلفہ نہیں ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ ہے رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب اسلام کے بعد بڑے واقعات ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ دو راتیں جو ہیں نا جی وہ بہت اہم ہیں. ایک تو ہجرت کی رات ہے اور ایک معراج کی رات. معراج کی رات میں بھی جب اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، مسجد اقصی لے گئے، 7 آسمانوں پہ لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ لے گئے، اور بعض روایات میں رف پر آپ اللہ کے عرش کے قریب بھی پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام بھی فرمایا اور 50 نمازیں بھی فرض فرمائیں. بہرحال جب واپس تشریف لائے، چونکہ اللہ کے نبی حق پہ ہوتے ہیں اور سچا آدمی کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. حضور پاک نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو ابو جہل اور بڑے بڑے جو کفار کے ستون تھے نا سارے اکٹھے ہو گئے اور حیرت میں آ گئے، اور ان کو ایک بڑی نعوذ باللہ مذاق مل گئی کہ ایک رات کے اندر یہ ممکن ہے کہ مکے سے مسجد اقصی کا سفر بھی 1 مہینے کا سفر ہے، اور حضور نے خود فرمایا ہے کہ پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اور یہ تو 7 آسمان ہیں، 3500 سال لگنے چاہیے.
بہرحال ان کو بڑا اشکال ہوا، اور ابو جہل سب سے پہلے جو آیا تو وہ سیدنا ابی بکر کے دروازے پہ آیا۔ اب میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، رضی اللہ عنہ کہو یا نہ کہو، میں کہہ کہ تھک گیا ہوں، مجھے بھی شرم آتی ہے نا کہ ایک مسلمان سے کہو کہ صحابی پہ رضی اللہ عنہ کہو یا حضور پاک پہ درود شریف پڑھو، یہ بات کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور ایک اور ڈر بھی لگتا ہے کہ میں کہوں اور اگلا نہ پڑھے پھر تو بہت بڑا گناہ۔ تو بہرحال وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت اس لیے آیا کہ اس کے نزدیک یہ ایک عجیب بات تھی، کوئی عقل نہیں مان سکتا۔ انہوں نے کہا آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں نعوذ باللہ جا کے حضرت ابو بکر کو جھٹلاؤں۔ اس نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سارا واقعہ سنایا، اور یہ بھی کہا کہ اما سمعت ما قال صاحبک، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے دوست نے کیا آج ایک نئی بات کہہ دی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے ابو بکر؟ اس لیے ہماری بات مان لو، ہم ٹھیک کہتے تھے نا کہ حضور نعوذ باللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، جیسے دیوانہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بات سنی اور دیکھیں کیا پوچھا ہے، ایک بات پوچھی کہ ابو جہل جو تم کہہ رہے ہو تم نے سنا ہے کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا ہے؟ اس نے کہا بالکل میں نے خود سنا ہے۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اگر تم نے سنا ہے تو میرے مدنی پاک نے سچ فرمایا ہے، چونکہ حضور صادق ہیں، آپ کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکل سکتی۔ ابو جہل کہنے لگا کیا مانتے ہو یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں، ہم جب جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں، اگر محمد مصطفیٰ چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ وہ وجہ ہے جس پر آپ کو لقب ملا صدیق، یاد رکھنا کہ جب حضور پاک نے یہ واقعہ سنایا سارا مکہ تکذیب کر رہا ہے، لیکن ایک ابو بکر جو کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے آپ کو لقب دیا کہ واقعی ابو بکر تو صدیق ہے، کہ اتنے بڑے واقعے کی تصدیق کی جو تم نے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا نہ کبھی سنا ہے۔ امام باقر جو ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ایسے شیعہ تو کہتے ہیں نا ہمارے امام ہے، اور کوئی شیعہ کے امام ہے نہیں۔ شیعہ کے امام تو ایسے نام ہے نا جیسے 5 اور 12 امام، آج تک ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ 12 امام کس مسجد میں امام تھے۔ بادشاہت تو بڑی بات ہے نا، یہ تو بتائیں نا کہ کسی مسجد میں بھی امام تھے۔ بہرحال حضرت امام باقر کی خدمت میں عروہ نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا کہ یا امام یہ بتلائیں حل یجوز الحلیۃ علی السیف، کیا تلوار کو سونے چاندی کا یعنی دستہ لگوانا یا سونے چاندی کا اس پہ کام کرانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چونکہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، یاد رکھو۔ حضور پاک نے 2 چیزیں حرام کی، آپ نے ایک ریشم کا کپڑا اور ایک سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں، عورت کے لیے حلال ہے۔ حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ سونے کا استعمال چاہے برتن میں استعمال کریں، اینک میں کریں، بہرحال مرد کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو اس نے اسی لیے مسئلہ پوچھا
کہ کیا تلوار پر سونے چاندی کا کام کرانا جائز ہے کہ یا ناجائز ہے؟ تو حضرت امام باقر نے فرمایا کہ جائز ہے، کیونکہ انہو سید الصدیق حلا بالسیف بالفضت، حضرت صدیق نے اپنی تلوار پہ چاندی کا کام کروایا تھا، اس کے دستے پہ چاندی کا کام ہوا تھا، تو جب صدیق نے کرایا تو دلیل ہے کہ وہ جائز ہے۔ عروہ غصے میں آ کے کہنے لگا کہ امام آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام کتاب روایت میں فصبر الامام، حضرت غصے سے کھڑے ہوئے اور فرمایا لا صدق اللہ لا صدق اللہ لا صدق اللہ، اس بندے کو خدا کبھی سچا نہ کرے جو ابو بکر کی صداقت کا انکار کرے۔ فرمایا نعم الصدیق الصدیق الصدیق، وہ بالکل صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے، اور تو انکار کرتا ہے تو زندیق ہے۔ یہ امام باقر کا فتویٰ ہے۔ یہ ہجرت کی معراج کی رات، اب ہے ہجرت کی رات۔ اچھا دونوں میں فرق کیا ہے ذرا غور کیجئے گا کہ معراج کی رات جبریل حضور کے دروازے پہ آتا ہے اور ہجرت کی رات محمد صدیق کے دروازے پہ آتا ہے۔ رضی اللہ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور کبھی ہمارے گھر میں نہیں آتے تھے، ہم حیران ہو گئے، حضور آئے فرمایا ابو بکر بچوں کو ایک طرف کر دو، میں نے بڑی راز کی بات کرنی ہے۔ ابو بکر ہنس پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بچے ہیں میرے بچے ہیں، یہ ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، محمد مدنی کا راز کبھی نہیں کھولیں گے۔ حضور آپ بات کریں، کھل کے بات کریں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ امرنی بالہجرت، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور تم نے بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ساتھ ابو بکر کو لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو خواب دیکھا تھا 6 مہینے پہلے، اور میں نے تو 2 اونٹنیاں بھی تیار کر رکھی ہیں، سفر کا سامان بھی سارا تیار ہے، میں نے خواب دیکھا تھا، مجھے پتہ تھا کہ ہجرت ہوگی اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور نے سارا کچھ سمجھایا، لیکن فرمایا ابو بکر بات سنو، ہجرت فرض ہے، اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، یاد رکھو۔ فتح مکہ کے بعد پھر ہجرت فرض نہ رہی، لا ہجرت بعد فتح مکہ، لیکن آج بھی فقہاء علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کافر ملک میں ہیں یا کسی کافر بستی میں ہیں، کافر شہر میں ہیں، جہاں تم کو اسلام کے فرائض ادا کرنا بھی مشکل ہے، تو اب بھی ہجرت فرض ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، کہ جہاں تم نماز نہ پڑھ سکو، اذان نہ دے سکو۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا ابو بکر بات سنو، ہجرت فرض ہے، آپ نے جو 2 اونٹنی ہیں نا، میں اپنی اونٹنی کے تمہیں پیسے دوں گا، مفت نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی۔ بہرحال اس ہجرت میں ساتھ جانے والے سیدنا ابو بکر ہیں، اور بعد میں خبریں لانے والا آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ ابن بکر ہے۔ وہ بکریاں جو لے کے آتے تھے تاکہ نشان بھی مٹا دیں اور غار تک حضور کے لیے دودھ بھی پہنچا دیں۔ اور جب پہاڑ کے قریب آئے، غار ثور جو ہے اب بھی اونچا پہاڑ ہے ماشاءاللہ، اور مکے کے جو پرانے لوگ ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں، تجربہ میں بتا رہا ہوں، مکے کے جو پرانے بزرگ ہیں، علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شیعہ جس کے دل میں صدیق کا بغض ہو وہ غار ثور پہ چڑھ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے، آج بھی تجربہ کرو، کسی شیعہ کو چڑھے۔ حالانکہ سنی بیچارے بوڑھے بوڑھے چڑھ جاتے ہیں۔ اب حضور جب غار کے قریب پہنچے تو آپ کے پاؤں میں خون بھر گیا، تو حضرت صدیق بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں تکلیف آپ کی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر نے حضور کو کندھے پہ بٹھایا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا۔
اس لیے حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضرت آپ سے بھی بڑا بہادر ہے؟ ہاں مجھ سے بھی۔ حضور نے میرے کندھے پہ صرف ایک پاؤں رکھا اور میں نے کہا قتل قتل یا رسول اللہ۔ حضور نے کعبۃ اللہ میں مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں تیرے کندھے پہ کھڑے ہو گئے یہ تصویریں مٹانا چاہتا ہوں۔ حضور نے ایک قدم رکھا، میں برداشت نہ کر سکا۔ بہادر تو وہ ہے جو حضور کو کندھے پہ بٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ یہ اہل سنت کی روایت تو نہیں ہے، لیکن شیعہ نے لکھی ہے۔ یہ شیعہ عجیب ہے نا، کبھی کچھ کو مذہب تو ہے نہیں نا۔ اب اسی حج میں دیکھ لو، ان کے عمرے میں دیکھ لو، ان کے نزدیک طواف زیارت کے بعد ایک طواف النساء ہے، جب تک وہ نہ کریں عورت حلال نہیں ہوتی۔ اہل سنت کے نزدیک تو طواف زیارت ہے، طواف زیارت کر لیا سب کچھ حلال ہو گیا۔ ان کے نزدیک نہیں، وہ طواف زیارت کر کے پھر طواف النساء کرتے ہیں، یعنی بیوی حلال نہیں ہوتی جب تک طواف نساء۔ ادھر ایک یہ پابندی ہے، ادھر متع حلال ہے۔ یہ مذہب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو برغلا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ تو اہل سنت نے متع کو حرام کیا ہوا ہے، متع حلال ہوتا تو لوگ زنا نہ کرتے۔ بدبختو یہ متع ہی تو زنا ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے دو کی اجازت دی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا مومن جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے اپنی بیویاں حلال ہیں، یا مملوکہ باندیاں جو جنگ میں حاصل ہوں وہ حلال ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی حلال ہونے کا رستہ نہیں۔ جو کوئی اور رستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کے حدود کو توڑنے والا اور حد سے نکلنے والا ہے۔ تو اب متع ہو یا اور کوئی قسم ہو تو ساری حرام ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت ایک سوال یہ بھی بتا دیں کہ سب سے بڑا عالم صحابہ میں کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ تو مدینۃ العلم ہیں، آپ تو انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، آپ تو اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یاد رکھو، حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام وہ بنے جو سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو۔ تمام صحابہ میں سے حضور نے نماز کی امامت کے لیے ابو بکر کو حکم دیا، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔ یہ دلیل ہے کہ ابو بکر سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ یہ حملۃ الحیدری والے نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر جب غار میں گئے تو سارے سوراخ صاف کیے، غار کو صاف کیا، ایک سوراخ بچ گیا جس میں حضرت نے اپنی ایڑی رکھ لی اور پھر حضور سے کہا کہ حضور آپ اندر تشریف لے آئیں۔ بہرحال کسی صحیح روایت میں، اہل سنت کی روایت میں نہیں ملتی یہ بات، لیکن دشمن جب روایت کرے نا تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وزن ہے، کہ آخر وہ یہ بات چھپا نہیں سکا، ورنہ ان کو تو چڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کی گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ اتنی دیر میں سیدنا ابو بکر کو کسی سانپ نے ڈس لیا اور آپ کے آنسو نکلے اور حضور کے رخسار پہ گرے۔ حضور بیدار ہوئے، فرمایا ما یبکیک، اور کہا یا رسول اللہ لغنی الحیۃ، تو مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ نے میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے لعاب دہن اپنی زبان مبارک سے لیا اور ایڑی پہ لگایا تو فوراً ابو بکر ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہجرت کی رات کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ بھی ابو بکر کو ملا ہے۔
اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب حضرت صدیق نے دیکھا کہ کافر پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں، گھبرانے لگے، اللہ نے فوراً جبریل نازل کیا اور فرمایا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی کو، اپنے صاحب کو کہہ دو کہ وہ غم نہ کرے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث میں اس سے پہلے حضور نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو، ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا غم نہ کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو صحبت ابو بکر کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے صاحب ہی، اگر وہ انکار کرے تو قرآن کا منکر ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ تیسری رات آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کے آیا، راستہ دکھانے والا عبداللہ ابن اریکت تھا۔ یہ عبداللہ ابن اریکت مسلمان نہیں تھا، یہ یہودی تھا۔ اس میں بھی حضور نے امت کو سبق دیا کہ اگر کوئی علم سیکھنا ہو تو کافر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اونٹنی پر حضرت ابو بکر اور حضور ہیں، اور دوسری اونٹنی پر عامر ابن فہیرہ حضرت ابو بکر کا غلام ہے اور عبداللہ ابن اریکت راستہ دکھلانے والا ہے۔ اور یہ قافلہ چلتے 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 جب رابغ کے قریب پہنچا ہے، یاد رکھیں کہ حضور پاک رونے لگے۔ حضرت صدیق نے پوچھا کہ ماذا یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابو بکر میں نے راستہ دیکھا مکے کا، مکے کی سڑک دیکھ کے مجھے مکہ یاد آ گیا۔ مسلمانوں شکر کرو اللہ نے تمہیں مکہ کہہ دو الحمدللہ، اللہ نے تمہیں کعبہ نصیب کیا ہے، کہہ دو الحمدللہ، اللہ نے طواف نصیب کیے، حج نصیب کیا، عمرہ نصیب کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، جسے چاہا دل پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ اللہ نے جبریل اتارا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اداس نہ ہوں، جس رب نے تجھ پہ قرآن اتارا ہے وہی تمہیں پھر مکے میں لے آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے دعا کرو تو اللہ پھر مکے میں آنا نصیب کرتے ہیں۔ حضور آگے چلے تو سراقہ کا واقعہ پیش آیا، اس کا گھوڑا دھنس گیا، آخر اس نے مجبور ہو کے ہتھیار ڈال دیے اور حضور سے پناہ مانگی۔ حضور نے پناہ بھی دے دی اور یہ بھی فرمایا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا جب کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس کے بعد آگے چلے تو بريدة الاسلمی 70 سواروں کے ساتھ حضور کی تلاش میں تھا۔ اور یہ بھی ابھی بکر ہے کیونکہ میری داڑھی میں بھی سفید بال آ گئے تھے، مدینے والے فیصلہ نہیں کر سکے تھے، وہ آگے پہلے مجھ سے ہاتھ ملاتے پھر حضور کو ملتے، تو میں سمجھ گیا کہ ان کو پتہ نہیں لگا۔ تھوڑی سی دھوپ آ رہی تھی، میں چادر لے کے کھڑا ہو گیا تاکہ مدینے والوں کو پتہ لگے۔ بعد عاشقوں نے یہ بات لکھی ہے کہ غار کی صحبت، سفر کی صحبت، رات دن کی صحبت، سواری پہ صحبت، اس قرب کا ایسا اثر تھا کہ ابو بکر پر بھی نبوت کا رنگ چڑھ گیا، لوگ پہچان نہیں سکتے۔ تو ایک ہجرت کی رات تھی اور ایک جو ہے معراج کی رات تھی۔ معراج کی رات کی تصدیق کرنے والا بھی ابو بکر اور ہجرت کی رات کی ساتھ دینے والا ابو بکر۔
اب اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں دیکھیں نا، قرآن نے جہاں جہاں کہا ہے، ایک تو مجموعی طور پہ کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے صحابہ پکے ایمان والے ہیں، پھر ان میں سے ان کا ذکر کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان میں بھی ابو بکر بیعت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے بدر والوں کے لیے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس بدر کے معاملے میں بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے جو جگہ عریش بنایا گیا تھا اس پر پہرا دینے کے لیے صدیق تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور اسی میں ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے بدر والوں پر نظر ڈالی، فرمایا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اب جو چاہو تم کرو، میں نے تم سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس میں بھی ابو بکر شامل تھا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیوی فوت ہو گئی، سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی، حضور کی طبیعت پہ بڑا اثر تھا علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو بی بی خولہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں ابو بکر سے جا کے عائشہ کا رشتہ آپ کے لیے مانگوں۔ آپ نے فرمایا اللہ عالم ابو بکر مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، لیکن ابو بکر تو ان لوگوں میں تھا جس نے فرمایا ہے کہ مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں محبوب ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، ایک یہ محبوب ہے کہ چہرہ محمد کا ہو، دیکھنے والا ابو بکر ہو، اور دوسرا البنت تحت خدمت رسول اللہ، بیٹی میری ہو اور حضور کی بیوی بن کے خدمت کرنے والی ہو، اور المال والانفاق فی سبیل اللہ علی ید رسول اللہ، مال میرا ہو اور ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک جب حضرت ابو بکر کو بی بی خولہ نے پیغام دیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا خولہ میں تو مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ کسی طرح بی بی عائشہ کا رشتہ دوں، لیکن آخر باپ ہوں اپنی زبان سے کہتے ہوئے لا جاتی ہے، میری طرف سے بالکل رشتہ جو ہے قبول ہے۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح جب ہوا ہے 500 درہم حق المہر ہے۔ یہ جو ہمارے لوگوں نے بنایا ہے نا مہر فاطمی 35 ریال 35 روپے 35 فلاں، یہ سارا گھنٹو ہے قصہ۔ 500 درہم اس زمانے کے، آج اس کی قیمت کرو۔ اب جب حضور مدینے میں آ گئے، حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عائشہ کو آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں لے جاتے تاکہ آپ کی خدمت کرے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر میرے پاس حق المہر کی رقم نہیں ہے، جب حق المہر کی رقم آئے گی تو میں اپنی بیوی کو لے جاؤں گا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ خامند کو چاہیے کہ ملنے سے بھی پہلے حق المہر ادا کرے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اس کا یا رسول اللہ میرا مال بھی تو آپ کا، یہ لیں 500 درہم۔ تو حضور یہ ابو بکر کی شان ہے کہ بیٹی بھی دی اور حق المہر کی رقم بھی اپنی طرف سے ادا کی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا شرف بخشا، اور آپ کے بعد خلافت بلا فصل کا جو مقام ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، چونکہ سب صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے ہم اس کو اپنی دنیا کا امام کیوں نہ مانے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے، اور یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر کی تنخواہ کیا تھی؟ جب صحابہ نے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا کوئی فیصلہ نہ کرے، میں خود فیصلہ کروں گا۔ ایک مدینے کے مزدور کی جتنی روز کی دہاڑی ہے اتنا مجھے دیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یاد رکھیں کہ اس جمع قرآن کا جو مسئلہ ہے، حضرت عمر نے آ کے عرض کیا کہ ابی بکر قرآن شہید ہو رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، قرآن کو جمع کر لیا جائے۔ حضور کے
میں ایک صورت، دو صورت، اس طرح لکھی ہوئی تھی، ایک جگہ جمع مابین الدفتین نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کیف افعل الذی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں جمع نہیں کرایا، لکھنے کا حکم تو دیا لیکن جمع ایک جگہ پہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر بار بار کہتے رہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق فرماتے ہیں شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے حضرت عمر کا سینہ کھولا تھا۔ حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابن ثابت سب کو حکم دیا کہ قرآن جمع کرو، تو ابتدا جمع کرنے والا بھی ابو بکر ہے۔ حضرت عثمان نے ایک قرات میں جمع کیا ہے، ورنہ اصل قرآن کا جامع جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا جب انکار کیا، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنے والا بھی ابو بکر ہے۔ حضرت آ کے ممبر پہ خطبہ دیا، حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، قتال کروں گا، میں اپنے فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دیتا ہوں کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ حضرت عمر نے آگے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ اکبر، انہوں نے عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اہل قبلہ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، اور وہ بھی تعویلاً انکار کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو حکم دیا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وزکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ نے حکم دیا تھا میرا مدنی ان سے زکوٰۃ کا مال لیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اب جب نبی نہیں ہے، دعا کرنے والا نہیں ہے، تو ہم اپنا مال کیوں دیں؟ وہ ایک تعویل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آیا، زور سے آیا، حضرت عمر کے سینے میں ایک گھونسا مارا اور فرمایا اچھا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، وہ زمانے کفر میں تو بڑا شیر بنتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد بزدل بن گیا ہے۔ واللہ لو منعونی اقال لقاتلتموہ، اگر خدا کی قسم حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے انہیں، وہ رسی بھی نہ دی تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں آ کے مسجد کے سائے میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ میں دوڑ کے اٹھا اور میں نے کہا یرحم اللہ علیک یا ابا بکر، ابا بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، میں تیرا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ اب مجھے بات سمجھ آئی ہے، آج ایک زکوٰۃ کا انکار کر دے، کل ایک پارٹی نماز کا انکار کر دے، پرسوں ایک پارٹی حج کا انکار کر دے، ترسوں ایک قربانی کا انکار کر دے، ورنہ دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ آپ جہاد کریں، میں آپ کا سپاہی بن کے ساتھ چلوں گا۔ تو یہ فیصلہ بھی حضرت ابو بکر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے چندہ مانگا، حضرت عمر کہتی ہیں میں نے سوچا کہ آج میں سب سے زیادہ نمبر لے جاؤں گا، میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، میں نے آدھا مال گھر رکھا اور آدھا مال حضور کی دربار میں لے آیا۔ اور یہ وہی موقع ہے جس پہ حضرت عثمان نے 900 اونٹ ما اقطابها و احلاسها سامان کے ساتھ دیے تھے، اور اس کے بعد 3000 درہم بھی پیش کیے تھے۔ حضور سب سے پوچھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں آدھا مال دیا، عثمان کہتے ہیں میں نے 900 اونٹ دیے ہیں۔ حضور نے ابو بکر پہ نظر ڈالی کہ ابو بکر تم نے کیا دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، گھر میں اللہ کا نام چھوڑ کے سب جھاڑو دے کے جو کوئی تھا لے آیا۔ آپ کا حکم ہے، پھر گھر میں رکھنے کی کیا بات ہے؟ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی حضرت ابو بکر کو ملا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ منکرین ختم نبوت، مرتدین مسیلمۃ بن الکذاب کے خلاف جو جہاد ہوا ہے وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے، اور مسیلمہ کو سزائے موت ملی، اللہ نے وحشی کے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے کرا ڈالے۔ یہ شرف بھی حضرت ابو بکر کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اب پوری توجہ کریں، لیکن اس سے پہلے محبت سے درود شریف پڑھیں۔ کوئی پڑھتا
پڑھتا ہے وہ پیچھے والے میرے خیال میں اور نہیں پڑھتے ہیں، ان کو کسی نے منع کیا ہے کہ دروشی نہیں پڑھنا، تاکہ پاکستان جا کے ہندوستان جا کے کہہ سکو کہ مکے مدینے میں وہاں بھی ہیں درود پڑھنے ہی نہیں دیتے، نہ وہاں فاتحہ ہے نہ درود ہے۔ اگر میں نے کل خانی پر اعتراض کیا، میرا اپنے ایک ساتھی ہے، مولوی ہے، بھائی ہے میرے، تو وہ بھی ناراض تھے کہ بھئی وہ کھانا کیسے حرام ہو گیا۔ یاد رکھو کہ کسی کی موت پر 3 دن کے لیے سوگ کرنا جو ہے وہ شرعاً حلال ہے۔ صرف بیوی جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، اور اگر حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو وہ عدت میں ہوگی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہاں عرب کا رواج ہے نا، یہاں کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سوگ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں تعزیت کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد فوراً ان کا کوئی ہمسایہ، کوئی دوست، کوئی عزیز بہت کھانے کا انتظام کرتا ہے کہ آنے والے سب کو کھانا ملے، وہ دوست کرتا ہے، اس گھر کا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو کل خانی ایمان سے کہے، اگر وہ جو مرنے والا ہے اس کے مال سے ہے تو کیا اس نے وصیت کی تھی؟ اگر اس نے وصیت نہیں کی، مرنے کے بعد مال تو وارثوں کا ہے، اور وارثوں میں اگر چھوٹے بچے بھی ہیں تو وہ تو اجازت ہی نہیں دے سکتے، پھر اس سے پکانا کیسے حلال ہو گیا؟ بات سمجھا کریں، ایسے نہیں جلدی سے کہہ دیا ہاں جی آپ نے یہ کہہ دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع میں ہو، نہ قیاس میں ہو، بعد میں لوگوں نے یہ احداث کر رکھا ہو، خود مسئلے بنائے ہوں، تو یہ دن مقرر کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اللہ نے مقرر کیا ہے کہ 9 کی رات جو دن جو ہے وقوف کا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ 10 کی رات ہم نے مزدلفہ میں گزارنی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ 10، 11، 12 کو کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ دن مقرر کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، نہ کہ بندوں کو کہ یہ 3 کل خانی ہے اور یہ 7 جمعراتیں ہیں۔ اور بلکہ ان کے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 جمعراتیں، جب جمعرات ہو تو 7 قسم کے کھانے پکائے جائیں، تاکہ مولوی کو ساری ڈشیں مل جائیں نا۔ حضور پاک کو سوکھی روٹی نہیں ملی اور یہ 7 ڈشیں کھاتے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اب جناب غور کریں درود شریف پڑھنے کی دفعہ اللہ کی شان دیکھیں کہ ابو بکر جو ہیں تصویر ہیں محمد مصطفیٰ۔ کیا معنی؟ ابو بکر کی عمر بھی 63 سال ہے اور میرے مدنی کی عمر بھی 63 سال۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور حضور بھی بیماری میں 2 ہفتے بیمار رہے، ابو بکر بھی 2 ہفتے بیمار رہے، اور بیماری میں حضور پر بھی زہر نے اثر دکھلایا، اور بیماری میں ابو بکر پر بھی اس سانپ کی زہر نے اثر دکھلایا، اور بیماری میں حضور نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، جس کو کھڑا کیا وہ خلیفہ بنا۔ ابو بکر نے بھی اپنی موت سے پہلے اپنے مصلی پہ حضرت عمر کو کھڑا کیا، حضرت عمر بھی ان کے بعد خلیفہ بنا۔ اور اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور حضرت ابو بکر کا جنازہ بھی اسی چارپائی پہ اٹھایا گیا جس پہ چارپائی پہ میرے مدنی پاک کا بدن مبارک تھا۔ اور حضرت ابو بکر کو بھی روضہ مبارک میں اسی حجرہ مبارک میں دفن کی جگہ ملی جہاں قبر ہے حضور پاک محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ، میں ابو بکر و عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہی دفن ہوتا ہے۔
یہ مقام بھی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اور یاد رکھیں کہ اس سے بڑا حضور کی امت میں کوئی ان کے مقابلے پہ شان والا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرما دیا تھا کہ لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن یاد رکھنا فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ ایک عورت نے حضور سے مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ وہ عورت نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں مدت کے بعد پھر آؤں مسئلہ پوچھنے کے لیے فلم اجد کا، اور آپ کو نہ پاؤں، آپ کی وفات ہو جائے تو میں کہاں جاؤں؟ تو فرمایا فاتی ابا بکر، تم ابو بکر سے آگے مسئلہ پوچھنا۔ اور اسی طرح یاد رکھنے میرے بزرگ، میرے محترم، کہ خلیفہ جو ہے وہ صرف ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، باقی خلفاء جو ہیں وہ مجازن ہیں، حقیقتاً لفظ خلیفہ کا اطلاق صرف ابو بکر پہ ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہم نے رات کو دن کا خلیفہ بنایا، دن کو رات کا خلیفہ بنایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ اس لیے جب حضرت عمر خلیفہ بنے اور آپ کو لکھا گیا خلیفہ، آپ نے فرمایا خلیفہ نہ لکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ رسول اللہ صرف ابو بکر ہے، میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں، پھر لکھنا پڑے گا خلیفۃ رسول اللہ، اور جو میرے بعد آئے گا خلیفۃ رسول اللہ، بس خلیفہ ابو بکر ہے، ہم سب کو امیر المومنین کہو۔ حضور کے بعد آنے والا اور حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے والا صرف ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، واللہ اعلم۔ اللہ اللہ اللہ، فارغ نہ بیٹھا کرو، ضرور پڑھ لیا کرو۔ جتنے دن، جتنا ٹائم، جتنے لمحات آپ کو اللہ نے حرم میں دیے ہیں، ان کو ضائع نہ کرو، خدا کے لیے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف جو بھی آتا ہے۔ ٹینکی سے بلکی بدبو آ رہی ہو، جب بدبو آ جائے پانی ختم، یا ری بدل گئی، یا رنگ بدل گیا، یا ذائقہ بدل گیا۔ مجھے والدین کہتے ہیں سب کے ساتھ مل کر کھایا کریں، حالانکہ اس میں غیر محرم بھی ہوتے ہیں، غیر محرم کے ساتھ مل کے کھانا حرام ہے، تمہارے والدین کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی۔ بچے کا نام جبریل رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، جبریل بھی رکھ سکتے ہو، اسرائیل بھی رکھ سکتے ہو۔ اسرائیل تو نہیں رکھو گے، جو موت کا ڈر ہے تمہیں، یعنی دنیا میں زمین والوں کے نام ختم ہو گئے، اب آسمان پہ پہنچ گئے ہو، کیا کریں آپ؟ قضا نماز پڑھنا جو ہے ثابت ہے، حضور نے خود پڑھی ہے، ثابت ہے۔ کیا مانا؟ جب خندق کے موقع پہ حضور کی نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے قضا پڑھی۔ خولہ، حلالہ، حلالے کا معنی یہ ہوتا ہے میرا بھائی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اب وہ عورت پھر پہلے خاوند سے شادی کرنا چاہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی جب تک کسی دوسرے سے شادی کرے، اور وہ شادی بھی کرائے والی نہ ہو، مستقل نیت سے کرے۔ پھر وہ مر گیا یا طلاق دے دی تو اب پہلے شوہر کے پاس اس کا نام ہے حلالہ۔ یہ جو کرائے کا حلالہ ہے نا ایک رات کے لیے، اس پہ تو حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، کرانے والے پر بھی لعنت۔ کہتے ہیں جی کہ جب آپ کی تقریر شروع ہوتی ہے، میں کتنے عرصے سے سن رہا ہوں، ایک چڑیا آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی تقریر سنتی رہتی ہے، آپ ختم کرتے ہیں تو پھر چلی جاتی ہے۔ تو اچھی بات کیا ہے؟ کوئی جن ہوگا چڑیا کی شکل میں، جن بھی تو مسلمان ہیں نا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، صحابی تھے۔ میری نواسی پاکستان میں 4 مہینے پہلے پیدا ہوئی ہے، ابھی تک والدہ کو اس کے نام پسند نہیں آئے ہیں، تو جب پسند نہیں آئے تو میں کیا کروں؟
اس کا نام ہی پسند رکھ دے، بڑا آسان نام بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، پسند بھی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ 7ویں روز نام رکھنا سنت ہے، یہ نہیں ہے کہ مہینے لگا دو، جو تمہیں نام آتا ہے اچھا لگتا ہے رکھ لو۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ جس نماز کا ارادہ ہے دل سے، اس کی نیت زبان سے نماز کی نیت نہ کرے، بہرحال اصل نیت دل میں ہے، زبان سے کوئی لفظ مثلا عشاء کے بجائے مغرب نکل گیا کچھ نہیں، دل کی نیت کا اعتبار ہے۔ ہم یہاں مغرب عشاء کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آگے تقریباً روزانہ صفیں خالی ہوتی ہیں، ان کا گناہ ہے، اگلی صفیں پوری کرنی چاہیے۔ بہو اور سسر کا بھی پردہ ہے؟ بالکل نہیں، سسر تو باپ ہے اس کا، اس سے کیا پردہ ہے؟ اگر عورت کا دودھ اور بچے کا پیشاب کپڑوں کو لگ جائے، بہرحال پیشاب سے ناپاک ہوں گے، دودھ سے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کل شریف 11ویں شے سب ناجائز ہے، خلاف سنت ہے۔ والدین اگر اولاد کو گالی دیں تو لگتی ہے، دے کے تجربہ کر لو، لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اب تو انشاءاللہ تم ایک دو گے، بیٹا 10 سنائے گا، فکر نہ کرو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جب تمہیں شریعت گالی دینے کی اجازت ہی نہیں دیتی، المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا ولا بذی، حضرت نے فرمایا یہ مومن کی صفت نہیں ہے کہ گندی باتیں زبان سے نکالے۔ میں نے عصر اور مغرب کے درمیان میں عمرہ ختم کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لو، نہیں پڑھے اب پڑھ لو۔ عمرے کے دوران حیض آ گیا، جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے بغل اور زیر ناف کے بالوں کی صفائی کر لی، دم پڑ گئی، آپ تو احرام میں تھی، کیسے صفائی کر لی؟ اگر عمرہ کرنے کے بعد طواف اور صفا کر لی ہے، اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اکثر نماز کے لیے آتے ہیں تو راستے گیٹ بند ہوتے ہیں، اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے آئے تو بند نہیں ہوں گے، 1 گھنٹہ بعد میں آئے تب بھی بند نہیں ہوں گے۔ این ٹائم دیکھے نا، یہ انتظامیہ کو پتا ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ یک دم متاع میں دباؤ پڑ جائے اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ لوگ باہر نماز پڑھ لیں۔ زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، استلام دونوں ہاتھوں سے کرو جائز ہے، ایک ہاتھ سے کرو جائز ہے۔ میں نے طواف کیا ہے 2 رکعت واجب طواف، نفل پڑھا ہے۔ واجب اور نفل کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ وہ واجب الطواف ہے، نفل نہیں ہے۔ میں بیمار تھا، طواف وداع کے لیے میں 12 ذی الحج کو گیا، 2 بجے گاڑی میں بیٹھا تھا، مگر رش کی وجہ سے گاڑی والے نے مغرب کے بعد طواف عشاء کے بعد، طواف وداع نہیں تھا، وہ طواف زیارت تھا تمہارا شریف آدمی۔ بہرحال حنفی مسلک میں دم ہے، طواف تو ہو گیا، لیکن چونکہ مغرب کے بعد ہوا ہے تو ایک بکری دم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی دم شم نہیں ہے۔ طواف زیارت کے دوران عورتوں کے پیر کی نصف پنڈلی کھلی ہوئی تھی، گناہ ہے، طواف تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہے۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد سر پہ آدھے سر پہ اس طرح پھروا دیا کہ پھر عمرہ کروں گا تو آدھا پھر پھروا دوں گا، وہ ٹھیک تو ہے لیکن شریعت میں ناجائز ہے۔ حضور نے فرمایا مسئلہ نہ کرو، اپنی شکل نہ بگاڑو۔ وتر ہمیشہ 3 ہوتے ہیں، جو ایک پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے تو وہ بھی 3 ہیں، صرف درمیان میں سلام کا فاصلہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں۔
میرے بچے کو سفید برس کی بیماری ہے، بالکل مدینے کی مٹی شفا ہے، زمزم شفا ہے، اور اسی طرح کلونجی جو ہے نا وہ بھی شفا ہے، اس کے تیل کی بھی مالش کریں۔ نماز جنازہ میں ایک سلام بھی حدیث میں ثابت ہے، دو بھی ثابت ہے۔ حنفی مسلک میں دو ہیں، وہ کہتے ہیں جتنے سلام زیادہ ہوں گے، لفظ زیادہ ہوں گے، ثواب زیادہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی روح سے بیٹے یا بیٹی کی خواہش کے لیے علاج کرنا بالکل جائز ہے۔ دیکھو نا، پیغمبروں نے بھی تو بچہ مانگا ہے، بچی تو نہیں مانگی۔ ہر پیغمبر نے، حضرت زکریا نے مانگا تو کیا مانگا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بی بی امرات عمران نے بھی جو منت مانی تھی کہ میرے بطن میں جو ہے میں آپ کا حرم کا خادم بناؤں گی، تو فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی۔ یا اللہ بچی ہے آپ جانتے ہیں، تو بہرحال بچے کی نیت کریں، علاج کریں، کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکا یا لڑکی یہ مرد کے ہارمون سے تعلق رکھتا ہے، عورت کے ہارمون سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے افرائیتم ما تمنون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو جو تم پانی ٹپکاتے ہو تو اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وہ علماء نے مثال دی ہے کہ عورت کی مثال زمین ہے اور مرد کے پانی کی مثال بیج ہے۔ تو جو بیج ڈالو گے، جو ڈالو گے تو جو نکلے گا، اور گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی۔ اس لیے جو لوگ عورتوں کو تانے دیتے ہیں وہ بے وقوفی کی بات ہے۔ میرے 3 سالہ بھانجے حمزہ کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل تو بھائی یعنی اس سوراخ کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں رہا۔ پہلے بہت مشکل تھا، لیکن انڈیا میں تو آج کل یہ بڑا سستا ہے، 1-2 لاکھ روپے میں آپریشن ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں مہنگا ہو، انڈیا کا مجھے پتہ ہے۔ ہاں جی 1 لاکھ میں ہو جائے گی۔ اچھا، آپ کہتے ہیں وہ 1 لاکھ میں ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حج تو الحمدللہ بڑے اطمینان سے ہوا، لیکن آج کل بے چینی ہے اور خواب بھی مجھے اچھے نہیں آتے۔ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر دیا کرو سارے بدن پہ۔ میری والدہ شوگر کی مریضہ ہیں، کمزور، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر استنجے میں 1-2 بال ٹوٹ گئے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف کا حساب جو ہے قدم قدم پر ثواب ملے گا۔ 11 تاریخ کو میری وائف نے جوٹے شیطان کو مارنے کے لیے کنکری نکالی، تو وہ پتہ نہیں 8 تھی، اس نے کہا بھی کہ پھینک دے، انہوں نے کہا پھینک دوں گی، لیکن جب کنکری ماری تو پھر میں نے پوچھا کہ اضافی کنکری کیا کی، تو ملا کہ میں نے 8 مار دی، کچھ نہیں ہوتا۔ شیطان کو ماری ہے، تمہیں تو نہیں ماری، تم کیوں پریشان ہو؟ نہیں، اس نے 8ویں کنکری بھی شیطان کو ماری ہے یا ایک تمہارے لیے بچا لی تھی؟ ٹوپی پہن کے طواف کرنا افضل ہے یا بغیر ٹوپی کے؟ ٹوپی کے۔ احرام ہو تو پھر بغیر ٹوپی کے۔ میں بریلوی مسجد کا ٹرسٹی ہوں، کوئی حاضر نہیں، کوئی بات نہیں، دعا کرو ان کے لیے کہ اللہ ان کو بھی سنت مصطفیٰ اور طریقہ خلفاء پہ چلائے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ اگر عورت جمعہ کو حرم میں تھی، جمعہ پڑھے گی، ظہر کیوں پڑھے گی؟ اگلے مہینے میرا بھائی آ رہا ہے تو آپ کا بیان کہاں ہوگا؟ جب آئے گا پوچھ لے گا کہاں ہے۔ میں نے حج تمتع کے عمرے میں بعد ایک جو جگہ ٹک دیا، حج کیا تو پورے سر کا حلق کرا، لیکن پہلے تو ٹک دیا ہے نا، وہ بکری تو تمہارے دل میں ہے نا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا حج سے پہلے، صفا کے بعد حلق کر لیا، دوسرے عمرے کے بعد حلق نہیں کرایا، مدینہ شریف چلا گیا، وہ بھی حلق کرانا تھا، حلق بھی کرائے، مکے میں آ کر اور دم بھی ادا کرے۔
کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب سے بچے کے طریقہ پیدائش میں ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مادہ جو رحم میں پہنچایا جائے وہ شوہر کا ہو، کسی اور کا نہ ہو۔ اگر خامند کا ہے اور بیوی کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی غیر کا ہے وہ تو پھر مرد الزنا ہے۔ کہتا ہے کہ میں یہاں 6 سال سے کام کر رہا ہوں، میری بیوی آئی وزٹ ویزے پر، اب میں نے عمرہ کرنا ہے، والدین اجازت نہیں دے رہے۔ کیا اجازت نہیں دے رہے؟ عمرے کرنے کی نہیں دے رہے؟ بہرحال عمرہ کر سکتے، اس میں اجازت ضروری نہیں ہے، یا تو والدین کی خدمت کرے، والدین تو اپنے ملک میں ہیں۔ طواف کے دوران ٹیلی فون ہاتھ میں پکڑ کے بات کے، کوئی ضروری بات ہو، قصے کہانیاں نہ ہوں۔ طواف زیارت میں میں نے شلوار قمیض پہنا تھا، بہرحال تیسرے چکر میں رمل یاد آیا تو کوئی ضروری نہیں۔ طواف کے پہلے 4 چکروں کے بعد تھوڑا آرام کر لیا، پانی پی لیا، نماز کا وقت ہو جائے تو بہرحال اگر پانی پی لیا وہیں جہاں سے طواف ہے وہیں سے شروع کرو۔ اگر ہم نے 12 ذی الحجہ کو دیوار سے قبل کرنے کی ہماری ہے، دم پڑ گئی، عورت کو حالت احرام میں منہ پر نقاب نہیں باندھنا چاہیے، آگے گھونگھٹ کی طرح کپڑا لٹکا دے، پردہ بھی رہے اور منہ کو بھی نہ لگے۔ نماز جنازہ کی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد فرض ظہر بھی پڑھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ ظہر ہوئی نہ جمعہ ہوا، شک ہو گیا نا تمہیں؟ جمعہ پڑھ لیا پھر ظہر کا کیا مطلب؟ گناہوں پر بار بار توبہ کر رہا ہوں، دل مطمئن نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، یہ دل کا خوف جو ہے یہی تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ قربانی میں نے 12 ذی الحجہ کے مغرب کے بعد کی، سر کے بال پہلے منڈوا ڈالے، میں گروپ سے بچھڑ گیا تھا، اللہ قبول فرمائے، آگے پیچھے ہو گیا لیکن بس اب کوئی حل نہیں۔ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں اس کو بھیج دو۔ وہ گھر میں رہے گا ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہسپتال میں رہے گا ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہسپتال میں ٹھیک ہوگا باہر آئے گا پھر نشے شروع کر دے گا۔ جب اللہ والوں کی صحبت ہوگی نا اس وقت جا کے ٹھیک۔ دیکھیں نا مثال دی ہے بزرگوں نے کہ لوہا جب تک آگ میں گرم نہ کرو لوہا نہیں مڑتا، آگ میں گرم کرو پھر اگر چوٹ مارو گے تو مڑ جائے گا، اگر پھر ٹھنڈا ہو گیا پھر نہیں مڑے گا، پھر گرم کرنا پڑے گا۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب ذکر کی گرمی پہنچے گی تو تب یہ سیدھا ہوگا۔ مسجد ایسے احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد حلق سے پہلے احرام کھول لیا، 1 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہن لی، 5-10 ریال خیرات کر دو۔ میری بیوی بتا میں طواف اور قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بہرحال رش میں نہ بیٹھے، دور بیٹھ کے تلاوت کرے۔ تصویر بنانا بغیر ضرورت جائز نہیں۔ میں مقام حدیبیہ پہ گیا تھا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، کوئی حاضر نہیں، حدیبیہ میقات نہیں ہے، حد حرم کے باہر ہے۔ اگر 2-3 طواف اکٹھے کر دیے بعد میں 2 رکعت پڑھ لی جائز ہے۔ واجب الطواف افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے یا حتیم میں پڑھے یا پورے حرم میں، نہیں تو اگر اپنے ہوٹل میں بھی جا کے پڑھے تو ادا ہو جائے گا۔ حج کے بعد طائف گیا، احرام باندھ کے نہیں آیا، لازمی آپ عمرہ بھی کریں دم بھی ادا کریں، طائف میقات ہے۔ بہرحال جو بھی طائف گیا ہے عمرہ نہیں کیا،
فوراً طائف جائے اور عمرہ کر لے تو انشاءاللہ دم بھی معاف ہو جائے گا۔ میں نماز میں بھول جاتا ہوں، صورت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، وہم نہ کرو۔ اگر کچھ لوگوں کا احرام جو ہے وہ ناف کے نیچے ہوتا ہے، نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا، چونکہ عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو ہے یہ عورہ ہے، اتنی سی جگہ بھی ظاہر ہو تو نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا۔ ہندوؤں کے مردوں کے لیے سب کے لیے طواف کرو، عمرہ بھی کرو، حج بھی کرو۔ افضل یہ ہے کہ نماز وتر تہجد کے وقت پڑھا جائے، پہلے تہجد پڑھے آخر میں وتر پڑھے، لیکن اگر ڈر ہو کہ میری نیند نہیں کھلے گی تو پھر عشاء کے بعد پڑھ لے، تہجد بعد میں پڑھتا رہے۔ پتہ نہیں کسی پہاڑی شروع کی جا سکتی ہے، پتہ کون سی پہاڑی بتا۔ اگر احرام کی حالت حجر اسود کا بوسہ لیا دم ہوگا نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اگر عطر تمہیں لگ جائے اور تم صاف نہ کرو پھر دم ہوتا ہے۔ کسی نے سلا ہوا احرام پہن کے حج کیا، بالکل حج ٹھیک ہے۔ ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ مسافر ہوں گے، نماز قصر پڑھیں گے اگر اکیلے پڑھیں، لیکن مسجد نبوی میں امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے۔ اگر آدمی جدہ گیا واپسی میں احرام نہیں باندھا کوئی جرمانہ نہیں، جدہ میقات نہیں ہے۔ عمرہ ایک ہفتے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، عمرہ تو روز کیا جا سکتا ہے، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کرو۔ اگر احرام کی حالت میں فروٹ والا پتہ نہیں کیا جام کھا لیا، نہیں کھانا چاہیے تھا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر 3 ماہ کی ادھار پہ 1,25,000 کی بیچیں جائز ہے۔ جمعہ والے دن رش کی وجہ سے عورتیں آگے تھیں، ہم نے نماز پڑھی، بہرحال حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، باقی ائمہ کی نزدیک گنجائش ہے، اب دعا کرو اللہ قبول کرے۔ اور کیا، اگر بہت احتیاط ہے تو ظہر قضا پڑھ لو۔ میں جب داڑھی مبارک کا خلال کرتا ہوں بال گرتے ہیں کوئی حرج نہیں، اگر احرام میں بھی گرے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ غار ہیرا پہ نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، نہ جانے کا حکم ہے۔ ویسے کوئی جاتا ہے کہ ایک تاریخی مقام ہے تو کوئی شک نہیں۔ ہوٹل والے حضرات جو ہیں حنفی حضرات 3:45 پہ نماز پڑھے ہیں، اپنی جماعت نہیں، پھر وہ اپنے وقت پہ پڑھے۔ میں نے نفلی عمرے میں طواف کے بعد بھول کے حل کروا دیا، بعد میں صفا دوڑا، دم پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔